بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی صفوان عبد اللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمره وحسن عمله۔ حضرت ابو صفوان عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من طال عمره، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن بسر ہیں، مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، حضرت بسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ محترمہ بھی صحابیہ ہیں۔ ان کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام علی ہے، وہ بھی صحابی ہیں۔ ان کی ایک بہن ہے، ان کا نام صحمہ ہے، وہ بھی صحابیہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ پورا خاندان یہ حضرات صحابہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اس گھرانے پر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گاہے گاہے خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمر میں برکت کی دعا دی۔ تو ماشاءاللہ یہ ان صحابہ میں ہیں جن کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے، اور ان کے اعمال بھی بڑے اچھے رہے۔ ہر صحابی کا عمل عمدہ ہی رہا ماشاءاللہ عزیز، لیکن ان کے اعمال کچھ اور منقع، صاف، نکھرے ہوئے، بہت زیادہ عبادت گزار، شب بیدار، اور خاتمہ بھی حسن خاتمہ، وضو کرتے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ وضو کرتے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ اعمال خیر میں مشغول ہوتے ہوئے اگر انتقال ہو جائے تو یہ حسن خاتمہ ہے، اور اس کی دعا مانگی گئی ہے، مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ مانگتا ہوں۔ بندہ اعمال خیر کے اندر اگر شریک رہے اور اس میں مشغول رہتے ہوئے اس کی موت آ جائے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ آدمی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ یہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کو پابندی سے ہم انجام دینا تو حسن خاتمہ ملتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل ہے کثرت سے درود پڑھنا، بالخصوص جمعے کے دن 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا معمول بناؤ، اور جمعہ شروع ہوتا ہے آج مغرب سے کل مغرب تک۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پڑھیں گے تو 22 سے 25 منٹ میں 1000 دفعہ درود شریف پورے ہو جائیں گے، حسن خاتمہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد کی دعا پڑھنا، حسن خاتمہ انشاءاللہ۔ ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کو پڑھتے رہیے آپ، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیجیے، نہیں تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یہ دعا ہو جائے، حسن خاتمہ۔ اہل اللہ کی مشائخ کی صحبت اختیار کرے، حسن خاتمہ، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے حضرات ہیں جو اللہ کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اہل اللہ، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا تعلق اہل اللہ سے ہوتا ہے، مشائخ سے ہوتا ہے، تو اس کو حسن خاتمہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو حسن خاتمہ کے چند نسخے ہیں۔
ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ. پرانے بنگلور کے لوگ ان کو جانتے ہوں گے. 40 45 50 سال پہلے وہ تشریف لاتے تھے بیان کے لیے. مولانا ارشاد صاحب دیوبند کے مبلغ تھے, دارالعلوم دیوبند کے مبلغ. ان کی تقریریں ہوتی تھی ماشاءاللہ, اور تقریر 4 گھنٹے 5 گھنٹے, اور کوئی حرکت نہیں کرتا تھا. صاحب عمل انسان تھے, صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عمل. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے. عمل ایسا کہ تکبیر اولا زندگی میں ان کی فوت نہیں ہوئی, اور اس تکبیر اولا کے لیے وہ راستے میں کہیں مسجد مل جاتی تھی سفر میں تو 2 گھنٹے انتظار کر لیا کرتے تھے بھی آگے پتہ نہیں مسجد ملے نہ ملے. ان کے ایک بھتیجے ہیں, بڑے عالم ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم نے لکھنؤ سے دیوبند تک کے لیے گاڑی کی. 500 کلومیٹر کا سفر ہے, وہ حضرت بھی ساتھ ہوئے. 500 کلومیٹر کا سفر کتنی دیر میں ہوگا؟ بہت آرام سے بھی چلو تو 8-10 گھنٹے میں, 12 گھنٹے میں چلو. لیکن یہ سفر تقریباً 22 گھنٹے میں ہوا تو ڈرائیور کو تو پریشانی ہونی ہے. تو اس ڈرائیور نے مولانا کے ان بھتیجے سے کہا کہ مولوی صاحب سے ایک بات کہہ دیو, میں تو کہہ نہیں رہا, کہ اگر اللہ میاں کل مجھے ایک لطیفہ ہے, ان کے ساتھ جنت میں جانے کو کہے گا تو میں ان کے ساتھ وہاں بھی نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ وہاں جاتے جاتے بھی اتنی نماز پڑھائیں گے کہ لیٹ ہو جاؤں گا جاتے ہوئے, وہاں پہ دیر ہو جائے گی مجھے, اور مجھے وہیں سزا مل جائے گی. ایک اس نے مثال بیان کی لطیفہ. یعنی حضرت تکبیر اولا کے اتنے پابند تھے کہ راستے میں مسجد آ گئی, پتہ چلا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک ہے جماعت, ارے بھائی پتہ نہیں کہاں ملے گی پھر مسجد, جماعت ملے نہ ملے اتنی ہی رک جاؤ, رکتے تھے. اور دوسرا ان کی زندگی کا بڑا خوبصورت معمول, بھائی بزرگوں کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہو. اور یہ بزرگان دین جن کو ہم نے دیکھا ہے ہمارے سامنے, کوئی الگ سے نہیں ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے گھروں میں ان کو پیدا کیا, ہمارے جیسے انسان ہیں, لیکن انہوں نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کی, ہمت سے کام لیا, محنت کی انہوں نے, تو اللہ کے نیک اولیاء بن گئے. اس لیے بیان کیے جاتے ہیں بزرگان دین کے واقعات. اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگان دین کے واقعات میں ایک اثر رکھا ہے, دلوں پر اثر کرتے ہیں, یہ عمل کی ہمت پیدا ہوتی ہے. تو حضرت کے خوبصورت معمول, روزانہ 10 پارے قرآن کریم کے تلاوت کرتے تھے. آج ہم لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نا, بس وہ بھی ان صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں جن صورتوں کے بارے میں کچھ فضائل سن رکھے ہیں. فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں گے, دن بھر کی حاجتیں پوری ہوں گی. شام کو سورہ واقعہ پڑھ لو, فقر و فاقہ نہیں آئے گا. یہ بھی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بھئی ترتیب کے ساتھ بھی قرآن کریم پڑھو. قرآن کریم پڑھنے میں دل لگ رہا ہے تو سمجھو ہمارا ایمان زندہ ہے, اللہ سے تعلق اور محبت ہمارے قلب میں زندہ ہے. اور اگر قرآن کریم پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھو کہ یہ تعلق یہاں پہ کمزور ہے, ایمان والا تعلق. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے بندے جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم نے بتایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, زادتہم ایمانا, اور وہ اضافہ محسوس ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرو, پابندی سے کرو. دل جس قدر صاف اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہوتا ہے دوسرے اذکار سے نہیں ہوتا. حدیث سے شریف میں ہے یہ, لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ الْقُرْآنِ. فضائل قرآن مجید میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نے اس کو بیان فرمایا ہے. ہر چیز کے لیے ایک صاف کرنے والی چیز ہے, اور دلوں کی صفائی کے ذریعے اللہ نے قرآن کو بنایا ہے. تو ایک وقت طے کر لو, آپ اس وقت مجھے قرآن پڑھنا ہے, اس میں آپ یا کم از کم دن میں ایک پارا, ایک جز پڑھنا ہے. ہر نماز سے پہلے آ جائیے, تھوڑی دیر پہلے آ جائیے, نماز کے بعد پڑھ لیجئے. کچھ رہ جائے تو سونے سے پہلے معمول پورا کر کے سوئیے. اور اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے منحوس دن سمجھیے جس دن اللہ کے کلام کی بندہ زیارت اور تلاوت نہ کرے.
وہ زندگی کا سب سے مسحون ترین انسان کو، ایک مومن کو سمجھنا چاہیے۔ تو مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 پارے قرآن کریم کے چلتے پھرتے روز پڑھتے تھے، اور حضرت مولانا ابو سعود صاحب جو سبیل الرشاد کے یہاں بانی ہے، ان کا معمول بھی ماشاءاللہ 10 پارے قرآن کریم روز پڑھنے کا معمول تھا۔ ہم سمجھتے نہیں اللہ نے اس میں جہاں ظاہری برکتیں رکھی ہیں قرآن پاک کی تلاوت میں، باطنی برکات بھی رکھی ہیں اللہ پاک نے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہمارے والد محترم بھی اللہ کا شکر روزانہ 7 پارے پڑھتے ہیں، 1 منزل روزانہ۔ اس سے پہلے ان کا معمول تھا 3 پارے روزانہ پڑھنے کا، حالانکہ قرآن کریم ہی پڑھاتے ہیں، وہ دیوبند میں قرات کے شعبے میں ہے وہ۔ تو ایک بزرگ سے بیعت ہوئے مفتی مظفر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ 3 پارے روز پڑھا کرو قاری صاحب، 3 پارے پڑھنے شروع کر دی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ کہنے لگے قاری صاحب پڑھنے کا معمول کیا ہے کہ 3 پارے روز پڑھتا ہوں۔ کہنے لگے ابھی آپ صاحب ترتیب نہیں بنے۔ کہ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں کہ جو روز 1 منزل پڑھے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، اور تقریباً ہر صحابی کا یہی معمول تھا، کیا 1 منزل روز پڑھنا۔ جو منزل بنائی گئی ہے نا، یہ صحابہ روزانہ اتنا قرآن کریم پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے سنا، فضیلت سنی، تو حضرات صحابہ پڑھتے تھے، اور ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے حضرات صحابہ کے تلاوت قرآن کریم، ان میں خاص طور پر کہ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس انداز سے کرتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی زبان میں اور ان کے سر سے لے کر پاؤں تک قرآن کریم رچا بسا تھا۔ وہ دعوت بھی قرآن کریم سے ہی دیا کرتے تھے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، دعوت کا سب سے اونچا اسلوب یہ ہے کہ سامنے والوں کو جب آپ دعوت دیں تو قرآن کریم کے ذریعے سے دعوت دیں۔ قرآن کریم نے بات بیان کی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، سن لو بھائی، پسند آئے تو قبول کر لو۔ اور اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے اللہ کے کلام میں کہ سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، جب دل سے خلوص سے پڑھا جائے، اللہ کی طرف توجہ کر کے اس کلام کو پڑھا جائے۔ حضرت پیر صاحب ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ مصر کے جمال عبد الناصر ایک مشہور صدر رہے ہیں۔ اس وقت مصر کے ایجپٹ کے رشیا سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ایک جنگ جو ہوئی ہے اسرائیل سے، مصری غالباً 1965 کی جنگ ہے، جس میں پھر امریکہ، اس کی عادت ہے کہ جب بھی اسرائیل کسی سے لڑتا ہے تو فوراً چند دن بعد خود اترتا ہے وہ، تو اس وقت بھی حسب عادت وہ اترا۔ تو اب چونکہ تعلقات اچھے تھے تو اس لیے رشیا کو پھر میدان میں آنا پڑا، اور اس کی وجہ سے امریکہ کو واپس ہونا پڑا، اور اسرائیل کو بھی اپنی جگہ جانا پڑا، اور صحرائے سینا جو اسرائیل کی جگہ اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اس میں ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی رشیا کے اندر، جس میں دنیا بھر کے سرکردہ افراد اور حکمراں ملک کے بڑے لوگ سب جمع تھے، دنیا کے انٹرنیشنل پیمانے کے۔ تو جمال عبد الناصر نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں اسلام کی نمائندگی ہو، لیکن ہو تو کیسے ہو؟ قاری عبد الباسط صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، قرات سنی ہوگی، ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں تو ڈوب کر پڑھتے ہیں۔ تو قاری صاحب کو مصر سے ساتھ میں لے گئے، قاری صاحب کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہ صاحب میرا وہاں کا کام، میں تو ایک قرآن پڑھنے والا قاری ہوں۔ نہیں قاری صاحب آپ چلیے میرے ساتھ میں، وہاں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر یہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر اپنا بیان شروع کرتے تھے، اور یہاں پر قرآن کے تعلق سے کچھ غلط افواہیں تھی، اور اس کانفرنس کے اندر وہ بات آنے والی تھی کہ دنیا بھر میں جو بے چینی پھر رہی ہے یہ انہی ملکوں میں زیادہ ہیں جہاں قرآن پڑھنے پڑھانے والے زیادہ ہیں، تو لہذا قرآن کے متعلق انٹرنیشنل پیمانے پر کچھ سوچنا چاہیے ہمیں سب کو مل جل کے۔ تو بات آنے والی تھی، جمال عبد الناصر نے سوچا کہ ضرور ان کو قرآن کریم کے بارے میں بتایا جائے اور سمجھایا جائے، محسوس کیا جائے کم سے کم قرآن کیا چیز ہے۔ تو کہا بھائی مجھے اجازت دیجیے، میرے ساتھ ایک صاحب آئے، وہ کچھ آپ کو سنائیں گے، آپ سن لو،
چونکہ ایک ملک کا سربراہ درخواست کر رہا ہے, صدر ہے مصر کے اور رشیا کے دوست ہیں وہ, آج تو ان کا ٹھیک ہے, تو قاری صاحب سے آپ پڑھیے جیسے پڑھتے ہیں آپ. قاری صاحب نے ڈوب کر پڑھا, آدھے گھنٹے تک قاری صاحب نے تلاوت کی. اس میں دنیا کے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, ملکوں کے سربراہ ہیں. جب قاری صاحب نے قرات ختم کی تو اکثر لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے, آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی, اور ہر ایک اس خیال میں تھا اور پڑھیں اور پڑھیں اور سنیں. تو جمال عبد الناصر کھڑے ہوئے کہنے لگے میں نے جو پڑھوایا آپ نے سنا؟ کہاں سنا, لیکن ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا, لیکن دل کی ایک عجیب کیفیت ہو رہی تھی اور بس دل چاہ رہا تھا یہ سناتے رہے, ہم سنتے رہے. اور ہم نے ایسا کلام آج تک نہیں سنا جسے سننے کے بعد اتنا اطمینان اور سکون محسوس ہوا ہو. جمال عبد الناصر نے کہا میں اسی لیے ان کو لے کر آیا ہوں, جس قرآن کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہو وہ وہی قرآن ہے جو پڑھ کے سنایا ہے. اس میں تو دنیا کے لیے رب نے سکون رکھا ہے, کوئی بھی پڑھے سنے, اللہ نے اس میں سکون رکھ دیا ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھ دی ہیں اللہ پاک نے. اور ہم ہیں کہ بس وہ برکت کے لیے پڑھ لیں صاحب. اور ایک اور عجیب تماشا آج کل شروع ہو گیا ہے مسلمانوں, سنو, قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ ادب ہے قرآن کریم کا. اس لیے حنفیہ حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی, کیونکہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو سننا ہے غور سے. تو ان کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی حنفیوں کے یہاں, اور یہ بہت بڑا مستدل ہے قرآن کریم کی آیت ان کے یہاں. آج کل کیا چل رہا ہے, دکانوں میں گھروں میں رقیہ ڈال دیا, قرآن کریم کی آیت پر مشتمل ہے, جنات بھاگ رہے ہیں بھائی, جادو ختم ہو رہا ہے, سحر ختم ہو رہا ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. قرآن کریم جب چلایا جائے پڑھا جائے تو سننا ہے. آپ قرآن کریم کی بے عزتی کر رہے ہیں, چلا کر چھوڑ دیا آپ نے, چل رہا ہے اور آپ دوسرے کام کر رہے ہیں. مرغی کاٹنے والا مرغی کاٹ رہا ہے, خون بہا رہا ہے, قرآن کریم چل رہا ہے. دوسرے لوگ دوسرے کام کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے کچھ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ موبائل دیکھ رہے ہیں, موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں, گانے سننے, یہاں قرآن چل رہا ہے. تو قرآن کریم کی بے عزتی ہو رہی ہے. اگر قرآن کریم کی بے عزتی ہوگی تو قرآن کریم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو کہیں ہم اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے ملنے والی لعنت کے مستحق تو نہیں بن رہے, ہمیں غور کرنا چاہیے. تو حضرت مولانا ارشاد صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا, 10 پارے روزانہ قرآن کریم کے پڑھتے تھے. اور حضرات صحابہ میں عمومی ماحول ایک منزل پڑھنے کا تھا. اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, دیوبند کے شیخ الحدیث کی بات آپ کو نقل کر رہا ہوں, جن کی زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے. عام معمول ان کا, ہم ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے کیا؟ ہمت چاہیے, بس تھوڑی سی ہمت کر لیں. اللہ پاک بھی مدد فرماتے ہیں جب بندہ ہمت کرتا ہے. ہمت مرداں مدد خدا, ہمت کرنی ہے ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی, اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی. پھر جس دن نہیں پڑھو گے نا بے چین رہو گے, اور یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. کسی عمل نہ کرنے پہ بے چینی آ جائے, پھر جب ہم عمل کریں گے تو پھر سکون مل جائے گا. تو ان کے بارے میں بتا رہا تھا, ان کا حسن خاتمہ. حضرت مولانا ارشاد صاحب وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے اور انتقال ہو گیا. نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز کی حکم میں ہے. جب تک نماز کے انتظار میں رہتے کس کے حکم میں؟ وہ نماز کے حکم میں, نماز پڑھ رہا گویا وہ. اور مسجد میں جو آدمی نماز کے بعد بیٹھا رہے اس پر فرشتے دعا بھیجتے رہتے ہیں, دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے لیے. اس لیے اللہ پاک توفیق دے, موقع دے تو جب تک ہو سکے جتنا ہو سکے مسجد میں گزارو, مسجد میں بیٹھو, عبادت کرو, ذکر کرو. فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے یہ. بزرگان دین ایک بات کہتے ہیں کہ تلاوت آپ گھروں میں تو کرتے ہی کرنی چاہیے, لیکن کچھ دیر اللہ کے گھر میں مسجد میں بھی تلاوت کرنی چاہیے. اس سے خاص حظ محسوس ہوگا.
حسن خاتمہ پر بات آ گئی. حضرت ابو صفوان عبداللہ ابن بسر وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا. ان کی یہ روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اعمال بھی اچھے ہوں. صرف لمبی عمر ہے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہ عمر منحوس ہے، پھر اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عمر لمبی ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں تو بہترین عمر ہے. اس لیے آدمی لمبی عمر کی دعا مانگ سکتا ہے اس نیت سے، اور تمنا بھی کر سکتا ہے لمبی عمر کی تاکہ میرے اعمال زیادہ ہو جائیں. لیکن ہم لمبی عمر کی تمنا کرتے کس لیے؟ ارے بھائی بچے ہیں، یہ بچوں کی میری شادی ہو جائے بس. پھر بچے ہو جائیں گے، ارے میری پوتی آ گئی ہیں، پوتے آ گئے، ان کی شادی ہو جائے بس اتنا اور جی لوں. کہیں کہیں تو پوتے پوتیاں بھی آ گئی، ارے بھائی اب یہ ان کے بچے اور ایک دو میرے ہاتھ سے ان کی شادی ہو جائے. اس لیے یہ اچھا نہیں ہے. آپ لمبی عمر کی تمنا کیجئے اس لیے کہ اللہ پاک ہم سے اور اعمال کی توفیق دے، اللہ پاک ہم کو اور اعمال انجام دے لے. ہم اس کی تمنا بھی کریں، اس کی دعا بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ حدیث بتاتی ہے ہم کو. تو اس لیے کسی کے لیے دعا دینی ہے تو دعا میں برکت کی دعا دو. اللہ آپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. برکت میں سب چیز آ جائیں گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اگلی حدیث دیکھیے. یہ حدیث حضرت انس ابن النضر کے بارے میں ہے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتل المشرکین، کہ سب سے پہلی جو لڑائی آپ کی مشرکین کے ساتھ ہوئی ہے اس میں شریک نہیں ہو سکا. لئن اللہ اشہدنی قتال مشرکین لیرن اللہ ما اصنع. پھر کہا یا رسول اللہ اگر مجھے مشرکین کے ساتھ جنگ کا موقع ملا تو میرا پروردگار دیکھ لے گا، میرا اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیسے جنگ لڑتا ہوں. اپنی تمنا کا اظہار کیا. چنانچہ احد کا موقع آ گیا. احد کے موقع پہ کیا ہوا پوری تفصیل میں آ چکی ہے پہلے کئی موقعوں پر. احد کے موقع پہ مسلمانوں سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا سخت نقصان ہوا. شکست تو نہیں کہیں گے، شکست تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بھاگ جائے میدان سے. یہاں حضور اور صحابہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، میدان میں ہی تھے، تو شکست نہیں کہیں گے اس کو. لیکن نقصان ہوا زیادہ ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوا. حضور کو بھی تکلیفیں پہنچی، صدمات پہنچے، زخمی ہوئے، اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، اور تقریباً اتنے ہی بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں. انہی شہید ہونے والوں میں حضرت انس کے چچا ہیں انس ابن النضر ان کا نام ہے. یہ حضور سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ اگر اب کبھی موقع ملا مشرکین کے ساتھ جنگ کا تو میرا اللہ مجھے دیکھ لے گا کہ میں اپنے اللہ کے لیے کیسی قربانی پیش کرتا ہوں. بہادر آدمی تھے بڑے، اور بہادر ایسی ہی تمنا کیا کرتے ہیں بہادر لوگ. چنانچہ احد کا موقع آ گیا. انکشف المسلمون، مسلمان اس میں بکھر گئے. فقال اللهم اعتذر اليك مما صنع هؤلاء یعنی اصحابہ. تو انہوں نے کہا اے اللہ جو کچھ ان صحابہ نے کیا ہے، یعنی ان سے جو غلطی ہو گئی تھی، حضور نے کہا یہاں رہنا وہ نہیں رہ سکے، میں تجھ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں. اور جو کچھ انہوں نے مشرکین نے کیا حضور کے اور صحابہ کے ساتھ میں اس سے بری ذمہ ہوں. پھر اس کے بعد میں آگے بڑھے. ثم تقدم، تو سامنے سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. سعد بن وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، عشرائے مبشرہ میں سے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے راستے میں سب سے پہلی تلوار انہوں نے ہی اٹھائی ہے. عمر بن خطاب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں تو راستے میں سعد ملے ہیں. حضرت سعد نے کہا خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے تمہارے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں آج. تو انہوں نے کچھ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ آ گیا. کہنے لگا او اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں رہتا کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لا پہلے میں تیری گردن اڑاؤں.
یہ لے کے تلوار اٹھائی تو انہوں نے بھی تلوار نکالی اپنی. تو اس لیے سب سے پہلی تلوار اللہ کی راہ میں اگر اٹھی ہے تو وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھی ہے. اور وہ اس لیے اور اٹھائی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر ابھی ان کو نہیں روکا گیا تو اب اگلا نمبر حضور کا ہے. تو یہ خالصتاً حضور کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں تلوار اٹھی ہے. لیکن بعد میں بیچ بچاؤ ہو گیا. حضرت سعد نے ایک پیترا بدلا اور کہا میاں چلے تم ہمیں اور حضور کو قتل کرنے, اپنے گھر کی تو خبر لے لو, تمہاری بہن بہنوئی خود مسلمان ہو چکے ہیں, اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے. بس اس نے اچھا تو حضرت تو فوراً واپس ہوئے. حضرت فوراً واپس ہوئے اور پہنچ گئے اپنے بہن بہنوئی گھر میں, اور پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پھر اسلام ان کے گھر دل میں گھر کر گیا, اور حضور کی خدمت میں جب آئے وہ تو چونکہ بڑے بہادر آدمی تھے اور سب جانتے تھے کہ یہ پہلوان ہے. کچھ مشرکین قریش کی طرف سے دنگلوں میں حصہ لیتے تھے, وہ کشتی لڑتے تھے, یعنی ان کے قومی پہلوان تھے. قومی پہلوان سمجھتے ہیں نا, پوری قوم کا نمائندہ. تو کچھ صحابہ جو تھے کہنے لگے یا رسول اللہ, ننگی تلوار ہاتھ میں, عمر ہیں حضور, تو حضرت حمزہ کھڑے تھے, کہنے لگے آنے دو, اگر ارادہ خیر ہے تو بہت اچھا, ارادہ شر کا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا میں. وہ بھی پہلوان تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا تھے, پہلوان تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو اسلام کی طرف کھینچا ہے. حضور سے محبت بہت کرتے تھے. کسی نے کہا ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور کے ساتھ سخت بدتمیزی کا معاملہ کیا ہے, حضور کے ساتھ, اور سخت گالیاں دی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور آپ خاموشی سے گھر چلے گئے. یہ جب تشریف لائے شکار کھیل کے, تو ان کے گھرانے کی ایک باندی نے کہہ دیا آج تو محمد کے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے. بڑا الٹا سیدھا کہا کہ محمد نے کوئی جواب دیا کہ نہیں دیا, بس یہ غصے سے بھپرے ہوئے آئے. اور ابو جہل یہاں بیٹھا ہوا ہے, کمان سیدھی اس کے سر پہ ماری, حالانکہ وہ سردار ہے, اور کہا محمد کو برا بھلا کہتا ہے, میں اس کے ساتھ میں ہوں, دیکھتے ہیں کیا کرے, کر تو کیا کر سکتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکا, اور کہا میں بھی اسی کے ساتھ ہوں. یہ الفاظ کہہ تو دیے, حالانکہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن رات بھر سوچتے رہے اور ایک دعا مانگتے رہے. آپ بھی دعا مانگا کرو, اللہم ان الحق حقا وارزقنا اتباعا وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ جو حق مجھے دکھا دے. اللہ نے صبح تک حق کھول دیا کہ حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے. مسلمان ہو گئے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی بڑے بہادر ہیں. حضرت سعد بن وقاص ملے ان کو یہیں پر, سعد بن وقاص جن کی سب سے پہلی تلوار اٹھی اللہ کے راستے میں. کہا یا سعد بن وقاص, یا سعد بن وقاص, الجنہ ورب الکعبہ انی اجد ریحہا. یہ سعد ابن معاذ ہے اصل میں, سعد ابن وقاص نہیں ہے. کہ سعد تم کہاں جا رہے ہو, جنت تو مجھے پہاڑوں سے نظر آ رہی ہے. کہاں, احد کے پہاڑوں سے مجھے جنت نظر آ رہی ہے. انی اجد ریحہا من دون احد. قال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنعا. یہ کہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کفار کی طرف ٹوٹ پڑے, اور انہوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے, ایسے بہادری کے مظاہرے کیے, یا رسول اللہ میں ان کے بیان کرنے سے قاصر ہوں. یہ دیکھ رہے تھے کہ ٹوٹ رہے, کبھی ادھر حملہ کر رہے ہیں, کبھی ادھر حملہ کر رہے ہیں, کبھی نیزہ سنبھال لے, نیزہ ٹوٹ گیا تو تلوار سنبھالی اور تلوار سے حملے کر رہے ہیں. جب کرتے کرتے شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے فوجدنا به بضع وثمانین ضربہ. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے, اللہ کے لیے. کس لیے ہو رہا ہے, اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو رہا ہے, دین کی محبت میں ہو رہا ہے. کتنے 80 سے زیادہ زخم تھے, طعنتم برمحین, نیزوں کے, تیروں کے, تلواروں کے, قد قتلا, شہید ہو چکے تھے. ومثل به المشرکون, اور مشرکین نے ان کا مسلح بنایا. مسلح جانتے ہیں, ہاتھ پاؤں ناک کان سب کاٹ دیتے تھے وہ لوگ نفرت میں, غصے میں. اس کو بولتے ہیں مسلح. یہ جب انتہائی کہیں سے نفرت ہوتی ہے نا, غصہ آتا ہے, تب انسان یہ حرکت کرتا ہے. ورنہ بہادر لوگ لاشوں کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ نہیں کیا کرتے, یاد رکھو. بہادر لوگ لاشوں کی بھی قدر کرتے ہیں, سامنے والے کی جن سے جنگ ہوتی ہے, اور بہادر ہمیشہ بہادر کی قدر کرتا ہے.
یہ جو عثمانی لوگ ہیں نا جن کی حکومت ترکی میں رہی، عثمان امپائر، تو 800 سال تک تقریباً ان کی حکومت رہی، اور یورپ کے ایک بڑے علاقے پہ ان کی حکومت رہی. تو وہاں سربیا کا ایک شہزادہ تھا جو دراصل کیا تھا، انہوں نے پالا تھا، ینگچری فوج تھی ان کی عثمانیوں کی، انہوں نے اس کو پالا تھا، مسلمان بنایا تھا اور اس کی پرورش کری تھی، اس کو سب کچھ سکھایا جو عثمانی لوگوں میں سکھایا جاتا تھا، اور اس کو ہسپیا کے علاقے گورنر بنا دیا. وہاں جا کر یہ دوبارہ مرتد ہو گیا، اور چونکہ بہادری یہیں سے سیکھی تھی، اس نے بہادر تھا تو اس نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے کافی، اور کافی نقصان پہنچایا. تو جس وقت اس پر قابو پایا ہے ترکی کے لوگوں نے، ترک سرداروں نے اور فوجیوں نے، مسلمانوں نے، تو حالانکہ یہ عیسائی تھا، مرتد تھا، لیکن یہ اس وقت مر چکا تھا، قبر میں جا چکا تھا. جب اس کے علاقے پہ حملہ کیا تو قبر کی ہڈی کھود کر اس کے لاش کو اعزاز دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی ہڈی جو ملی تھی نا، ان ہڈیوں کے کیا کیا، ان ہڈیوں کا بہادری حاصل ہوگی اس لیے تعویذ بنا لیے. یہ بہادر آدمی. تو مسلمان تو ہمیشہ بہادروں کی قدر کرتا ہے، بہادری کا مسلمانوں کے خاص اعزاز ہوتا ہے، چاہے کسی مذہب کا تعلق ہو. یہ سامنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں بہادری کی قدر نہیں ہے، اور غصے میں آج ہمارے ملک کا ہی بہت سی جگہ آپ کو ماحول ہوگا کہ ماب لنچنگ وغیرہ کے جو مسئلے چلے ہیں، یہ انتہائی نفرت کا اظہار، انتہائی نفرت کا اظہار. اس لیے صبح شام دعائیں مانگو اللہ پاک سے حفاظت کی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 300 دفعہ پڑھنے کا ماحول بناؤ. کیا بتاؤ، اپنی زبان سے کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کتنی دفعہ؟ 300 دفعہ ہیں انشاءاللہ. میں آئندہ پوچھوں گا تو خوشی ہوگی جب آپ لوگ کہیں گے ہم پڑھتے ہیں. اللہ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے اس وظیفے سے، اللہ کی خاص مدد شامل. دن بھر کے جو کام ہیں ان میں بھی آپ کو مدد ملے گی، اور خدا نہ خاصے کوئی حالات آپ کے خلاف اگر ہے نا تو حالات کے بھی اللہ پاک ہی جواب دیں گے. ان حالات کے لیے بھی اللہ پاک ہی کافی ہو جائیں گے، آپ کی طرف سے اللہ پاک ختم کر دیں گے وہ حالات. تو اللہ کے لیے اتنے زخم کوئی نہیں پہچان پا رہا تھا ان کو. حدیث میں فما عرف احد الا اختو، ان کی بہن نے پہچایا، بھی بنا نہیں، ہاتھوں کے پورووں سے پہچانا. قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه، انس فرماتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ جو آیت ہے نا من الرجال صدقوا ما عهد الله علیہ، یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سے اگر کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو سچ کر دکھاتے ہیں. تو اللہ سے جو وعدہ کرنا انسان کو پھر اس میں پختہ اترنا، پکے طور پر اترنا، پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ کی مدد شامل ہے ہوتی. 300 دفعہ حسب اللہ نعم الوکیل. حالات سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی، جو سب قسم کے حالات آج مسلمانوں پہ ہیں. ہماری بھی حفاظت، ہماری بچوں کی بھی حفاظت، اولاد کی بھی حفاظت. آپ پوری امت کی حفاظت کی نیت سے اس کو پڑھیے. آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين.